السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 53 سے لے کر 59 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، انفقوا خرچ کرو، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن ہرگز نہیں، یتقبلا قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم بے شک تم، کنتم ہو تم، قومن لوگ، فاسقین نافرمان۔ پہلی آیت میں بتایا کہ منافقین کے لیے بہرحال عذاب ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ اس عذاب سے کسی طور پر وہ نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ آخرت میں ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ جد بن قیس، جس نے رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا بہانہ کر کے جہاد پر جانے سے تو معذرت کر لی، مگر ساتھ ہی یہ کہا علی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خرچ کرو یا نہ کرو، دونوں صورتوں میں قبول نہیں ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے۔ مانعہم، اور نہیں مانا ہوا ان کو، ان تقبلا، یہ کہ قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے صدقات، الا مگر، انہم یہ کہ وہ، کفروا انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ اور نہیں وہ آتے نماز کو، الا مگر، وہم اس حال میں کہ وہ، کسالى سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر، ہم وہ، کارہون ناپسند کرنے والے ہیں۔ آیت میں ان کے صدقات قبول نہ ہونے کے 3 اسباب بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک، ان کا کفر و فسق، نمبر 2، کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لیے نہ تو وہ نماز کی ادائیگی پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ اس کے ترک سے انہیں سزا کا خوف ہے، نمبر 3، کراہت سے خرچ کرنا، جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی عمل کی مقبول ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ فلا تعجبک، پس نہ تعجب میں ڈالے آپ کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا ان کے ساتھ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور نکلے، انفسہم ان کی جانیں، وہم اس حال میں کہ وہ، کافرون کافر ہے، کہ آپ ان لوگوں کے مال و دولت، اولاد اور دنیاوی چمک دھمک سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تو یہ اس قدر مالدار اور صاحب اولاد کیوں ہوتے، بلکہ آپ ان کی ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ دنیا میں ان چیزوں کی سعادت مندی خیال مت کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ دن رات مال جمع کرنے اور اولاد کی حفاظت کی فکر میں لگے رہیں، نہ انہیں دن کا چین نصیب ہو اور نہ ہی رات کا آرام۔ فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد سے آپ متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ سب بطور آزمائش ہیں۔ یحلفون اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، انہم بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں، وما ہم حالانکہ نہیں ہے وہ، منکم تم میں سے، ولکنہم اور لیکن وہ، قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں۔ مدینہ میں منافق انتہائی بے بسی اور بے چارگی کی زندگی گزار رہے تھے، کفر کو دل سے پسند کرتے تھے، مگر مدینہ میں رہ کر اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ اسلامی حکومت مضبوط قوت و حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، صدقات اور خیرات بھی دینا پڑتے تھے، یہ دونوں باتیں انہیں سخت ناگوار تھیں۔ مزید رسوائی یہ تھی کہ مسلمان انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تھے، آپ کے دل میں گھر کرنے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہی میں سے ہیں، حالانکہ یہ بزدل ہیں اور ڈرپوک لوگ ہیں۔ تو اگر یجدون وہ پائیں، ملجأن کوئی جائے پناہ، او مغارات یا کوئی غار، او مدخلا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ،
لولوا البتہ وہ مڑ کر بھاگ جائیں گے، الیہ اس کی طرف، وہم اس حال میں کہ وہ یجمعون سر پر دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ صرف خوف اور ڈر ہے جو یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں۔ اگر آج انہیں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی قلعہ مل جائے یا کوئی محفوظ غار دیکھ لیں یا کسی اچھی سرنگ کا انہیں پتہ چل جائے تو یہ سارے کے سارے آپ کو چھوڑ کر فوراً دوڑتے ہوئے وہاں چھپ جائیں گے، کیونکہ انہیں آپ سے کوئی محبت تو ہے نہیں، یہ تو صرف مجبوری اور خوف کی بنا پر آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے ہیں، مَن يَلْمِزُكَ جو الزام لگاتے ہیں آپ پر، فِي الصَّدَقَاتِ صدقات کے بارے میں، فَإِن پس اگر اُعْطُوا وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، رضوا وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا اور اگر وہ نہ دیے جائیں، منہم میں سے، اذا تب ہم وہ یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض منافق جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تہمت لگاتے تھے کہ آپ مال غنیمت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کا ارادہ سوائے اپنے نفع کے حصول کے اور کچھ نہیں تھا، اور انہیں کچھ مل جائے تو راضی، اور اگر اتفاق سے یہ رہ جائیں تو ان کے نزدیک عدل نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال زکوٰۃ تقسیم کر دیا تو انصار میں سے کسی نے آواز لگائی کہ یہ عدل نہیں ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جنگ حنین کے مال غنیمت کے وقت ذوی الخویصرہ ہرقوس نامی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ تو عدل نہیں کرتا ہے، انصاف سے کام کر۔ آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہ کروں تو پھر تیری بربادی کہیں نہیں جا سکتی۔ جب اس نے پیٹھ پھیری تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جن کی نمازوں کے مقابلے میں تمہاری نمازیں حقیر معلوم ہوگی، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم میں سے ہر ایک کو اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے، تمہیں جہاں بھی مل جائیں ان کے قتل میں کمی نہ کرو، آسمان تلے ان مقتولوں سے بدتر کوئی مقتول نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور کاش یہ کہ وہ رضوا وہ راضی ہو جاتے، ماں اس پر جو آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا اور وہ کہتے، حسبنا کافی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ، سیؤتینا اللہ ان قریب دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی، انا بے شک ہم، اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ منافقوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دلوایا تھا اس پر قناعت کرتے، صبر و شکر کرتے اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے رسول کے ہاتھوں اور بھی دلوائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی دے رکھا ہے، رسول اللہ نے انہیں دیا ہے، اس پر قناعت کرتے اور راضی ہو جاتے۔ اگر انہیں پھر بھی کچھ کسر لگ گئی ہے تو آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر نگاہ رکھتے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔